خرابی پیدا کرنا، قتل و قتال کرنا، لوٹ مار کرنا، لوگوں کی جانوں کو، لوگوں کے مالوں کو نقصان پہنچانا، اسی کو دہشت گردی کہا جاتا ہے۔ اور دہشت گردی ایک ایسی بری خرابی ہے کہ ہر انسان اس کا مخالف ہے۔ ڈاکٹر بھی دہشت گردی کا مخالف ہے، انجینئر بھی مخالف ہے، سیاستدان بھی مخالف ہے، سائنسدان بھی مخالف ہے، علماء بھی اس کے مخالف ہے۔ ہر طبقے کے لوگ وہ دہشت گردی کے مخالف ہے، کوئی بھی دہشت گردی کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا ہے۔ لیکن کچھ دہشت گردی ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہر کسی کو نظر آتی ہے اور ہر آدمی اس کو برا سمجھتا ہے، اور دہشت گردی کی کچھ صورتیں ایسی ہے جو ہر کسی کو نظر نہیں آتی، ہر کوئی اس کو دہشت گردی سمجھتا بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اسلحہ اٹھاتا ہے، کسی کو قتل کرتا ہے ناجائز ناحق، کسی سے مال لوٹتا ہے، دولت لوٹتا ہے، گاڑی لوٹتا ہے، موبائل چھینتا ہے، کسی کی املاک کو نقصان پہنچاتا ہے، اپنی دہشت کو وہ قائم کرنا چاہتا ہے، اپنے رعب کو قائم کرنا چاہتا ہے، دوسروں کو دبانا چاہتا ہے، تو اس کو دہشت گردی کہتے ہیں، اور اس دہشت گردی کا ہر آدمی مخالف ہے۔ لیکن یہ ہارڈ دہشت گردی ہے، اور اس ہارڈ دہشت گردی کے خلاف سب کارروائی کرتے ہیں، سب جو ہے وہ قانون سازی کرتے ہیں۔ لیکن دہشت گردی کی ایک قسم وہ ہے جس کو سافٹ دہشت گردی کہا جا سکتا ہے، اور بہت سارے لوگ اس میں مبتلا ہے، لیکن کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ میری مراد یہ ہے کہ آپ اس نظام کے اندر دیکھ لیجئے، اسکولوں کا نظام دیکھ لیجئے، اسکولوں میں کتنی دہشت گردی ہے۔ فیسیں اتنی ہیں کہ غریب آدمی تعلیم کبھی حاصل نہیں کر سکتا ہے، یتیم بچہ وہ اسکول کا رخ کبھی نہیں کرے گا، اسکول کی تعلیم وہ حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اسکول کے ایڈمیشن ہی اتنا ہے، اس کے داخلے کی فیس ہی اتنی ہے کہ غریب آدمی کی 5 مہینے کی تنخواہ اتنی ہوتی ہے۔ غریب آدمی تو ایڈمیشن لے نہیں سکتا ہے، پھر اس کے بعد فیسیں الگ ہے، ان فیسوں کے ذریعے غریبوں کو الگ ذبح کیا جاتا ہے۔ پھر اسکول کے نظام میں آپ دیکھ لیں، اسکول والے آپ سے کہتے ہیں آپ نے یونیفارم اسکول سے خریدنا ہے، باہر سے نہیں خریدیں گے۔ آپ نے کاپیاں کتابیں اسکول سے خریدنی ہے، باہر سے نہیں خریدیں گے۔ آپ نے ٹافیاں، اشیاء خورد و نوش، سموسے، رول، جو بھی چیزیں، چپس وغیرہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، وہ ساری چیزیں آپ نے اسکول کے اندر جو کینٹین بنی ہے وہاں سے خریدنی ہے، اس لیے کہ آپ باہر سے خریدیں گے تو اسکول والوں کو تو فائدہ نہیں ملے گا، اور جب آپ اندر سے خریدیں گے تو اندر سے وہ چیزیں آپ کو مہنگی ملے گی۔ یہ بھی دہشت گردی ہے، لیکن لوگوں کو اس دہشت گردی کا بتایا نہیں گیا، اور اس دہشت گردی کے خلاف کوئی کارروائی بھی نہیں کرتا۔ پھر اتنی بھاری بھرکم فیسیں آپ سے وصول کر کے آپ کو دیے کیا جاتا ہے، تعلیم کیا دیتے ہیں؟ آپ کو جو تعلیم دیتے ہیں یہ آپ سے کہا جاتا ہے کہ شام کو آپ اپنے بچوں کو اتنی فیسوں کے اندر مزید ٹیوشن پڑھائیں۔ جو استاد صبح اسکول پڑھا رہا ہوتا ہے، صبح اسکول کے اندر وہ آپ کے بچے کو مطمئن نہیں کر پاتا، وہی آدمی آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں آپ کے بچوں کو ٹیوشن کے اندر مطمئن کر دوں گا، ان کو اچھا پڑھا لوں گا، ان کو اچھے سبق یاد کرا دوں گا۔ سوال یہ ہے کہ آپ ٹیوشن کے اندر بچے کی استعداد بنا سکتے ہیں، اس کو قابل بنا سکتے ہیں، آپ اسکول کے اندر اس کی یہ صلاحیت کیوں نہیں بنا سکتے ہیں؟ اسکول کے اندر اس نے آپ کے بچے کی صلاحیت بنانی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر وہ اسکول کے اندر آپ کے بچے کی صلاحیت بنا دیں تو شام کو کون اپنے بچوں کو ٹیوشن بھیجے گا؟ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے بچے اسکول الگ پڑھتے ہیں اور ٹیوشن الگ پڑھتے ہیں۔ اسکول کے لیے ہمارے بچے صبح 7 بجے نکلتے ہیں، 2 بجے مشکل سے وہ گھر پہ پہنچتے ہیں۔ آپ صبح 7 بجے سے لے کر 2 بجے تک کا یہ آپ حساب لگا لیں کتنا وقت ہے۔ اتنے وقت کے اندر بھی آپ کے بچے تعلیم نہیں حاصل کر پاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے وہ آرام کرتے ہیں، ان کی ٹیوشن کا ٹائم ہو جاتا ہے، رات کو وہ فارغ ہوتے ہیں 10 بجے۔ اتنے ان کے بھاری بستے ہوتے ہیں کہ بچے وہ اٹھا نہیں سکتے ہیں، اور ڈاکٹروں سے آپ پوچھ لیجئے ان کو کمر کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے۔
جو امیر لوگ ہیں وہ تو اپنے بچوں کے بستے اٹھا لیں گے گاڑیوں کے اندر، ان کے نوکر اٹھا لیں گے، غریب آدمی کیا کرے گا؟ غریب آدمی کا تو بچے بھی تباہ ہو گیا، تعلیم سے بھی محروم رہا، کل کو وہ نوکری اور مزدوری سے بھی محروم رہا، اس لیے کہ اس کی تو صحت برباد ہو گئی۔ یہ کسی کو دہشت گردی معلوم نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کے بارے میں ہمیں بتایا نہیں گیا ہے۔ ڈاکٹروں کو دیکھ لیجئے، ڈاکٹروں کی دہشت گردی دیکھ لیجئے۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، سب اسکولوں کی بھی بات نہیں کر رہا، سب ڈاکٹروں کی بھی بات نہیں کر رہا، میں ان کسائی ڈاکٹروں کی بات کر رہا ہوں جو غریبوں کو ذبح کرتے ہیں۔ مجھے لوگ بتاتے ہیں جو میڈیسن کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، جو میڈیکل سٹورز پر کام کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ڈاکٹروں کا لنک ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے اتنی اتنی پرچیاں میری آئے گی تو آپ اس پر اتنا اتنا کمیشن ہمیں دو گے، اس پر کمیشن وصول کیا جاتا ہے۔ میڈیسن کمپنیوں والے جو ہوتے ہیں، میڈیسن کمپنیوں والے ان کو ٹورز پہ لے کے جاتے ہیں، ان کو گاڑیاں دلواتے ہیں، بائکیں دلواتے ہیں۔ مجھ سے ایک ڈاکٹر کہنے لگے کہ یہ جو میڈیسن کمپنی والے ہیں یہ میرے پاس آئے کہ آپ ہمارے پروڈکٹس کو نکالیں، ہم آپ کو بائک دلوا دیں گے۔ چونکہ چھوٹا ڈاکٹر تھا، اس کو بائک کی آفر کی۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر عوام کا نقصان ہے تو خبردار یہ آپ کے لیے حرام ہے۔ ہاں، اگر ان کے پروڈکٹس جو آپ جاری کرتے ہیں، آپ لوگوں کو لکھواتے ہیں، لکھتے ہیں، اگر اس سے عوام کا فائدہ ہے تو پھر آپ کے لیے لینا جائز ہے۔ اچھا، پھر ان کو دوائیوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہاں بہادر آباد کے اندر ایک ہاسپٹل ہے، میں نام نہیں لیتا، میری بیٹی بیمار ہو گئی، میں وہاں لے کر گیا۔ وہاں ایک ڈاکٹر تھے، میں نے اس سے کہا بیٹی کی طبیعت خراب ہے، اس کو ایکس رے وغیرہ میں نے دکھوائے۔ اس نے اتنی ساری دوائیاں لکھ دی۔ میں نے اس سے کہا ڈاکٹر صاحب آپ یہ دوائیاں وہ لکھے جو ہر جگہ میسر ہوں، کیونکہ میرا بھائی جو ہے وہ انہی میڈیکل فیلڈ کے اندر ہے، تو میں اسی سے دوائیاں لے لوں گا کیونکہ مجھے سستی پڑ جائے گی، وہ رعایت کرے گا۔ یہاں سے میں لوں گا تو مجھے مہنگی پڑے گی۔ اس نے 2 یا 3 دوائیاں اس میں سے کاٹ دی اور کہا کہ یہ باقی دوائیاں آپ خرید لیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر مریض ان 2-3 دوائیوں کے بغیر ٹھیک ہو سکتا ہے تو پھر آپ کیوں لکھ کر دے رہے ہیں؟ اسی لیے لکھ کر دے رہے ہیں کہ یہ دوائیاں آپ مریض کو لکھ کر دیں گے، اس میں آپ کو کمیشن ملے گا، آپ کا ہسپتال چلے گا۔ اور بہت سارے ایسے لوگوں کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ انجیکشن لکھ دیتے ہیں، ڈرپ لکھ دیتے ہیں، مریض سے کہتے ہیں آپ یہ لے کر آئیں۔ مریض جب لے کر آتا ہے، مریض کو لٹا دیتے ہیں اور مریض سے کہتے ہیں کہ یہ دوائیاں بھی آپ کو لگے گی۔ وہی دوائیاں دوبارہ میڈیکل سٹور چلی جاتی ہیں، اور جو بندہ آئی سی یو کے اندر پڑا ہے اس کو کیا معلوم مجھے کیا لگ رہا، آپ کو تو اس کے پاس جانے نہیں دے رہے۔ 10-10 ہزار روپے کی آپ دوائیاں روزانہ لے کر آتے ہیں، وہ دوبارہ میڈیکل سٹور واپس چلی جاتی ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں میرے مریض کو وہ ساری دوائیاں لگ رہی ہیں۔ یہ بھی دہشت گردی ہے۔ اس دہشت گردی کی تو ہم نے حوصلہ افزائی کی ہے۔ 3-3 ہزار روپے فیس لیے جاتے ہیں ڈاکٹر سے۔ کبھی حکومت نے یہ متعین کیا ہے کہ ڈاکٹر کی اتنی فیس ہونی چاہیے، اس سے زیادہ فیس وہ نہیں لے گا؟ یہ بھی دہشت گردی ہے۔ یہ بھی دہشت گردی کی ایک قسم ہے، لیکن یہ سافٹ دہشت گردی ہے، یہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ اور اس کے اندر چھری جو پھرتی ہے وہ غریب آدمی کے اوپر پھرتی ہے، غریب آدمی کو ذبح کیا جاتا ہے، اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا۔